ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے وحدت الوجود کا، اور بعض لوگ جو نہیں سمجھتے اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وحدت الوجود کے قائلین کافر ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وحدت الوجود میں وحدت یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے۔ وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا، وجود کا واحد ہونا۔ اب واحد کے دو معنی، ایک ہے واحد کا معنی اکیلا اور ایک ہے واحد کا معنی یکتا۔ عوام الناس کے ہاں واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا۔ وحدت الوجود یعنی اللہ تعالیٰ وجود میں اکیلے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں واحد کا معنی یکتا، اللہ تعالیٰ وجود میں یکتا ہیں، بے مثال ہیں، بے مثال ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں فلان واحد فی الحسن، فلاں آدمی حسن میں یکتا ہے، فلان واحد فی العلم، فلاں آدمی علم میں یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، بے مثال قسم کا عالم ہے، اسے کہتے ہیں یکتا۔ تو صوفیہ کے ہاں وحدت الوجود کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود میں واحد ہیں، یعنی وجود میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے باقی وجود لا وجود کے درجے میں ہیں، گویا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح دن کو سورج نکلا ہو اور اس کے سامنے جگنو بھی ہو، اب روشنی جگنوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے اور روشنی سورج سے بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی سورج روشنی میں یکتا ہے، سورج کی روشنی کے سامنے جگنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ جب سورج عروج پر آ جائے تو چمکتا ہوا جگنو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی نظر بھی نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو صوفیہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یکتا ہیں، اور باقی وجود اللہ کے وجود کے سامنے لا شے کے درجے میں گویا ہے ہی نہیں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، ایک وقت آگے کہ نہیں ہوں گے، اور جو ہیں یہ بھی کسی کے بنانے سے ہیں، اللہ نہ بناتے تو ان کو وجود ملنا بھی نہیں تھا، تو یہ کیا وجود ہے؟ کچھ بھی نہیں، کل من علیہا فان، ان کی تو صفت ہی فنا ہے، تو اس وجود کو کیا وجود کہنا؟ بھئی مجھے کچھ پیسے چاہیے، کیا کرنا ہے؟ میں نے مدرسہ بنانا ہے، کتنے پیسے؟ 10 کروڑ، یہ مجھے 10 روپے دیتے ہیں۔ کہ میں نے کہا یہ بھی پیسے ہیں، یہ کوئی آپ نے چندہ دیا مجھے؟ حالانکہ دیا تو ہے نا۔ اب 10 کروڑ کے مقابلے میں 10 روپے، یہ کوئی پیسے ہیں، کوئی چندہ ہے؟ تمہیں دیتے ہوئے نہیں شرم آ رہی، مجھے لیتے ہوئے شرم آ رہی۔ یہ باتیں ہم کہتے ہیں نا۔ اب دیکھو پیسے ہیں تو صحیح نا، لیکن 10 کروڑ کے سامنے 10 روپے ایسے جیسے ہے ہی نہیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کے سامنے باقی وجود ایسے کہ جیسے ہے ہی نہیں، ان کو وجود کیا نہیں، بے معنی سی چیز ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ اس وقت تک وحدت الوجود ہے جب تک یہ درجہ علم اور درجہ تحقیق میں ہو، اور جب کسی صوفی پر اللہ کی تجلی اس طرح پڑے کہ ان کو اللہ کے ما سوا کا وجود نظر ہی نہ آئے، اس وقت کہتے ہیں یہ وحدت الشہود ہے۔ وحدت الشہود، یہ شہود بمعنی مشہود ہے، اس کا معنی ہے مشہود کا ایک ہونا، یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب اس کو میں عام سی مثال کیسے سمجھاؤں؟ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات کہہ دو، اور اکثر سے بڑھ کے ہمیشہ کہہ دو، تب بھی الجھن نہیں ہے۔ اب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اتنا دیکھتے ہیں کہ ساتھ چشمہ بھی لگا ہوا ہے تاکہ اور دیکھیں، لیکن اگر میں ٹارچ زور کی ایسے ماروں تو چشمہ ہونے کے باوجود ان کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بینائی ہے نا، لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ میرے اور ان کے درمیان ٹارچ کی روشنی آ گئی، وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کے سامنے ان کی آنکھوں کی بینائی نے بھی کام چھوڑ دیے، چشمہ لگا تو اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ اب میں ٹارچ مار زور، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جی روشنی۔ بھائی استاد جی ہیں، مجھے تو استاد جی نظر نہیں آ رہے، جھوٹ بولتا ہے، استاد جی ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، تجھے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اب میں اس پہ ٹارچ مارتا ہوں، آپ میں سے میں ہر کسی کو نظر آ رہا ہوں اور اس کو نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میری جو ٹارچ کی تجلی ہے نا وہ اس پہ پڑ رہی ہے، آپ پہ نہیں پڑ رہی۔ اب یہ سچا ہے کہ صرف روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ بھی سچے ہیں، نہیں استاد جی بھی ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ہے، تو دونوں سچے ہیں نا۔
اسی طرح جب صوفیاء پر تجلیات الہیہ میں سے کوئی تجلی پڑتی ہے، ان کو اللہ کے ما سوا کا وجود نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ایک ہی وجود ہے اللہ، ایک ہی وجود ہے اللہ، اور کوئی ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں وحدت الشہود۔ اب آپ بتائیں کہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ شریعت کے خلاف ہے؟ کیسے خلاف؟ بھائی ٹارچ اس پہ پڑی ہے، روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑی ہے، وہ اتنی تیز روشنی ہے کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس روشنی کی وجہ سے اس کو روشنی کے ما سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو قصور تو آپ کا تھا نا جن کے اوپر روشنی نہیں پڑی، قصور اس کا تو نہیں جس کے اوپر پڑی ہے۔ اب ہمارے اوپر وہ اللہ کی تجلی نہیں پڑی ہوتی، ہمیں ما سوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صوفیاء پر اللہ کی تجلی اتنی تیز پڑتی ہے، ان کو ما سوا کا وجود نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو صوفیاء ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا شریعت کے خلاف ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صوفیاء کے یہاں توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ایمانی، وہ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا معبود الا اللہ، اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایک ہے صوفیاء کے ہاں توحید اخلاصی، اسے توحید خواص بھی کہتے ہیں، کہ ہر کام میں مقصود اللہ ہو، اللہ کے علاوہ اور مقصود نہ ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور مقصود ہوا تو یہ ریا ہے، اور ریا شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کو ساری صفات کے ساتھ مانتا ہے لیکن صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، وہ کافر تو نہیں ہوگا نا، ریاکار ہوگا۔ ایک آدمی لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں دلیر ہے، یہ کافر تو نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ ریاکار ہے، مخلص نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مومن نہیں ہے، مخلص نہیں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرو تاکہ مومن بھی رہو اور مخلص بھی رہو، اور اگر کوئی کام اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کرو گے تو مومن رہو گے لیکن مخلص نہیں ہوگے۔ اسے وہ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اور یہ توحید اخلاصی ہے، اور یہ توحید خواص ہے۔ اگر یہ توحید کسی کو نہ ملے کافر نہیں ہوتا، ہاں البتہ وہ غیر مخلص ہوتا ہے، مومن رہتا ہے لیکن مومن کے ساتھ۔ اچھا جب یہ مومن ہے کافر نہیں ہے تو ایک بندہ توحید کا انکار کر رہا ہے تو پھر مومن کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ توحید ایمانی نہیں ہے، یہ توحید اخلاصی ہے، اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لی ہے؟ کیا مطلب کہ جو کام خدا کے لیے کرنا چاہیے تھا یہ کام اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے۔ چاہیے تھا خرچ کرتا اللہ کے لیے اور یہ خرچ کرتا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، چاہیے تھا لڑتا اللہ کے لیے اور یہ لڑتا ہے تاکہ لوگ مجھے دلیر کہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، اور شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا۔ اب دیکھو اگر کوئی بندہ ریاکار ہو اس کو مومن کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ہاں اس کو مومن غیر مخلص کہتے ہیں، مومن مخلص نہیں کہتے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں یہ وہ توحید ہے کہ جس کو حاصل نہ ہو اس کو مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، البتہ مخلص بھی نہیں کہیں گے، غیر مخلص کہیں گے۔ یہ ہے توحید خواص، توحید اخلاص۔ اور ایک توحید کا تیسرا مرتبہ ہے کہ اللہ کے ما سوا بندے کو کچھ بھی نظر نہ آئے، اللہ ہی نظر آئے اور کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور جب نظر نہیں آئے گا تو اللہ کے ما سوا کا انکار کر رہا ہوگا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے اور نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ہر صوفی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اس صوفی کا معاملہ ہے کہ جس پر اللہ کی تجلی پڑی ہے اور اس کو ما سوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی تجلی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے نور ہیں۔ نور کو روشنی کہتے ہیں نا، تو جب میں نے ان کی آنکھ ایسے ٹارچ ماری ہے تو یہ ٹارچ کے اندر سے روشنی نکلی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ نور کہیں گے نا۔ اب دیکھو مجازی نور اتنا ہے کہ جب ایک بندے کی آنکھ پہ پڑے اس کو نور کے ما سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر حقیقی نور ان کے اوپر پڑ جائے تو اللہ کے ما سوا کچھ نظر نہ آئے، یہ تعجب کی بات کون سی ہے؟ اب صوفیہ کہتے ہیں بھئی ان پر تجلی نور کی پڑی ہے، ان کو اللہ کا ما سوا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ان کو توحید شہودی حاصل ہو گئی ہے،
اور بقیہ پر تجلی نہیں پڑی، لہٰذا ان کو توحید ما سوا اللہ کا نظر آ رہا ہے تو توحید شہودی نہیں ملی۔ تو جن کو توحید شہودی نہیں ملی انہیں کیا کہیں گے؟ فرمایا انہیں یہ کہیں گے کہ یہ مقام مشاہدہ سے محروم ہے، مقام مشاہدہ سے۔ اور مقام مشاہدہ ہونا اور یا نہ ہونا یہ دونوں حدیث پاک موجود ہیں۔ حدیث پاک میں حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ بتاؤ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں، کأنہ، ابھی کأنہ کی آنکھوں پر پٹی موجود ہے، اللہ کو نہیں دیکھ رہا، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی تجلی نظر آ رہی ہے، اسی تجلی میں سے اللہ کو دیکھے گا، اللہ تو نظر نہیں آ رہا۔ عبادت یوں کر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو پھر اس کیفیت سے عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو پہلی کیفیت ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتا، کسی کسی کو ملتا ہے جو خاص ہوتے ہیں، اور جو عام ہوتے ہیں ان کو مقام مشاہدہ نہیں ملتا، وہ مقام مشاہدہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو مشاہدہ کا مقام ملا کہتے ہیں یہ وہ موحد ہے جس کو توحید شہودی مل گئی ہے، اور جس کو مشاہدہ کا مقام نہیں ملا یہ وہ مومن ہے جس کو توحید شہودی نہیں ملی۔ تو دیکھو وحدت الوجود بھی آیات اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور وحدت الشہود بھی آیات اور حدیث کے خلاف نہیں۔ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ وحدت الوجود وحدت الشہود کو مشکل مسئلہ ہے؟ بتاؤ کتنا آسان ہے، کتنا یہ ہے وحدت الوجود اور یہ وحدت الشہود۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد، اللہ کو ایک نہ کہنا جیسے گنتی ہو 1 2 3، دیکھو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ ایک ہے لیکن یوں نہیں جیسے گنتی ہوتی ہے 1 2 3، ولیکن لیکن یوں کہ وہ صفات اور ذات میں یکتا ہے، یوں کہنا اللہ ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ یکتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا، جب کہیں نا ایک، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور جب کہیں نا یکتا اس کا معنی اور وجود ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے اللہ کا ہے، مخلوق کی صفات ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے اللہ کی ہیں۔ اس کی تفصیل آگے پھر امام صاحب کرتے جائیں گے۔ کلام اللہ لا کلامنا، رویتہ کلا رویتنا، سمعہ کلا سمعنا، بصرہ کلا بصرنا، یہ ساری آگے تفصیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وحدت الوجود، یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں۔ اب صوفیہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود فرق کیا ہے؟ جب درجہ علم میں ہو اور درجہ تحقیق میں ہو تو اسے کہتے ہیں وحدت الوجود، اور جب کسی کی کیفیت بن جائے تو پھر کہتے ہیں وحدت الشہود۔ میں نے بتایا نا، توجہ رکھیں، درجہ علم میں ہو تو وحدت الوجود، یہ کیا ہے؟ میں نے ان پہ ٹارچ ماری نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان پہ ٹارچ ماروں گا ان کو صرف روشنی نظر آئے گی، روشنی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یہ وحدت الوجود ہے۔ ابھی ٹارچ مار رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اب کیا کہیں گے؟ وحدت الوجود۔ اور جب میں ٹارچ مار دوں، روشنی پڑ جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ان کو روشنی کے ماں سوا کوئی بھی نظر نہ آئے، اب کیا کہیں گے؟ وحدت الشہود۔ تو وحدت الوجود وحدت الشہود الگ چیزیں نہیں ہیں، فرق اتنا ہے جب درجہ تحقیق میں ہو تو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور جب وہی تحقیق کیفیت بن جائے تو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ اب بات سمجھیں، ایک ہے توحید ایمانی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک ہے توحید اخلاصی کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، اور ایک ہے توحید شہودی کہ بندے پر خدا کی تجلی پڑے اور اللہ کے ماں سوا کوئی نظر نہ آئے۔ اب یہ جو پہلی توحید ہے وہ ایمانیات میں سے جس کا منکر کافر ہے، دوسری توحید یہ اخلاصیات میں سے ہے کہ جس کو نہ ملے وہ کافر نہیں ہے، غیر مخلص ہے، اور تیسری توحید نہ ایمانیات میں سے ہے نہ اخلاصیات میں سے ہے، جس کو نہ ملے وہ مقام مشاہدہ سے محروم ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم وحدت الوجود وحدت الشہود کے قائل ہیں، لیکن جو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہے۔
اب یہ اشکال ختم ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ توحید کا ہے تو توحید کا منکر تو کافر ہوتا ہے، جس کو توحید نہ ملے مسلمان نہیں ہے، تو جب یہ ہے ہی توحید تو پھر جس کو نہ ملے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں توحید ہے لیکن توحید ایمانی نہیں ہے، یہ توحید ہے نہ ملے تو فاسق نہیں ہے کیونکہ توحید اخلاصی نہیں ہے، یہ توحید ہے لیکن توحید شہودی ہے۔ یہ توحید کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نہ ملے وہ مومن بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے، ہاں البتہ مقام مشاہدات سے محروم ہوتا ہے۔